پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری، اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر، اور اگر وَإِن قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روزے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، سواریوں اور جانوروں کو اور مظہر فطرت کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ یہ پتھر، یہ صنام، یہ ساری اس کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی تھی۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو دیکھ، اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو میں ہی نہیں جاتے، تو ہی کہتے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا، تو درخت کے قدموں میں سلامی بھی دیتے ہیں، سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جن کو میں معبود سمجھ رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ شمس و قمر اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں، درخت سلامیاں دے رہے ہیں، پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اور اپنے آپ سے اس کی ملاقات ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے۔ آپ اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے،
اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے مجھے، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو شعور ذات ملا، اپنے من سے آگہی ملی تو وہ حضور کی دہلیز سے گئے، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی یہ بھٹک رہا ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے جو فیصلہ دے کہ یہ ایک جانور کا بدبودار فضلہ ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس سے تعفن محسوس ہو، اس کی طبیعت میں تقدر آئے۔ تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی شعور کی پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ ایک جانور کے فضلے کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس 7 سال کے بچے کا شعور اور اس کے اندر رکھا ہوا تقدس اتنا ہے کہ وہ پائنچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا، اور وہ کوئی پرانی عمر کا نہیں ہے، وہ ابھی 7 سال کا بچہ ہے، درس نظامی کا فاضل نہیں ہے کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے۔ میں نے کہا مالک تیری قدرت کہ MBBS ڈاکٹر کو سمجھ تو نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد۔ یہ نعت کا اسلوب دیکھیے، آج کل تو وہ ہمارا نعتیہ کلچر بھی پتہ نہیں کہاں لڑک کے کہاں چلا گیا ہے، بٹن ٹھاں کرتے تھے، بٹن ہاں کر دے اور لوگ آگے سے سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا نعت کا یہ شعر دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری روشنیاں اور زندگی کے سارے اجالے اس دہلیز سے نصیب ہوتے۔ تو انسان کو شعور اپنی ذات کا بھی ملا تو اس در سے، اس دہلیز سے، اس چوکھٹ سے نصیب، ورنہ آج بھی یہ دھکے کھا رہا ہوتا۔ اور شعور ذات الہی، توحید کا تعقل آج مجھے اور آپ کو نصیب ہے تو اسی دہلیز سے ملا ہے، ورنہ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، شکوے میں خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان تو عادی تھا کہ وہ دیکھ کر کے چیزوں کو جن کو محسوس کرتا تھا، مبصر چیزیں تھیں، ان کو مانتا تھا۔ باقی قوم موسیٰ نے 2 ٹوک نہیں کہا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ لیکن یہ حضور کے غلاموں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، کہا تجھے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا۔ حضور آئینہ جمال خدا ہے، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اس قدر تیقن کہ گرمیوں کے سخت روزے اور زبان کانٹا بنی حلق خشک ہے، اور 8 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے یہ ٹھنڈا مشروب ہے پی لیجیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ماں اللہ دیکھ رہا ہے۔
ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا جس کو دیکھا نہیں ہے، جو سوچا نہیں جا سکتا، جو سمجھا نہیں جا سکتا، جو خیال اور فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے، تولنے بیٹھے تو تولا نہ جا سکے، سمجھنے بیٹھے تو عقل بے بس ہے، خیالوں کی حدود سے وہ ورا ہے، تو کیسے مانے؟ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو کیسے اس کو تسلیم کرے؟ اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ سوا نامی ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، تو حضور کی نظر پڑی تو گھوڑا پسند آ گیا، تو اس کو کہا یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا، میں تو گزر رہا تھا، اچانک تمہارے سے سودا ہو گیا، تم رکو تو میں گھر سے قیمت لے کے آیا۔ اس نے کہا میں رکا۔ حضور گئے تو کسی نے اس کو کہا یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کر لیا ہے، تو وہ قیمت لینے گئے۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ کہا میں ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اتنے میں حضور قیمت لے کے تشریف فرما ہوئے، تو سوا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ حضور کہیں ابھی ابھی میرا تیرا سودا طے ہوا ہے۔ وہ کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ جب لوگوں کا پریشر بنا تو سوا نے سمجھا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کو ہی سچا مانیں گے، مجھے تو لوگ غلط کہیں گے، میری شہرت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آئیں گے، قیمت دینا چاہیں گے، میں مکر جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی، تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا جی آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا بات ختم ہو گئی۔ آپ کا دعویٰ ہے نا میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو آپ گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ کی شریعت کے مطابق میری قسم بنتی ہے، تو میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے بیچا نہیں۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جب گھوڑے کا سودا ہوا تو اس وقت کوئی موقع پہ گواہ نہیں تھا، وہ مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ طے ہوا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا تو گواہ لائیے، نہیں تو مجھ سے قسم لے لیجیے۔ مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت میں بتا رہے اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اب وہ مفت تو دے نہیں رہا تھا، اس نے باقاعدہ اپنی مرضی کی قیمت سے طے کیا تھا، بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا۔ اس نے راستہ نکلنے کا پا لیا، کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اس نے گھوڑا دیا، حضور نے قیمت دی، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ تھے ہی نہیں۔ تو سنو جو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، میں تقریر یہیں بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اتنی خوبصورت بات ہے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت بولے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی۔